کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر اقوام میں سے امت مسلمہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ جو شاید اس سے پہلے کسی قوم کو نہیں عطا کیا گیا تھا. لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ امت مسلمہ وقتاً فوقتاً زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی. تو یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آج میرے ساتھ موجود ہیں فرقان خان بھائی. آپ کا تعلق جمعیت تعلیم القرآن سے ہے. فرقان بھائی، لمبی چوڑی تمہید تو میں نے باندھ دی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زوال امت ہے، جی، اس کے اگر بڑے اسباب میں سے میں کوئی آپ سے ایک سبب پوچھنا چاہوں تو آپ کس کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اس زبردست پلیٹ فارم پہ مجھے دعوت دی، اور جمعیت بارک اللہ قرآن کا شکریہ کہ اس نے مجھے ریپرزینٹ کرنے کا موقع دیا. اور آپ کا جو جہاں تک سوال ہے، اس سوال کا جواب بہت ہی سمپل ہے، اور آئی تھنک اٹس ویری کلیئر کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ آپ صاحب اللہ کرے. اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں یہ سب ذلتیں سہنی پڑ رہی. بالکل صحیح بات ہے. آپ کا کام، چونکہ آج آپ کو جس مقصد کے لیے میں نے دعوت دی، ظاہر ہے کہ یہی ہماری جو ایک اجتماعی غلطی تھی، جی، اسی کو سنوارنے کے لیے آپ کا ایک بڑا نمایاں کام ہے. بھائی اسامہ صاحب سے جب کراچی میں ملاقات ہوئی تو تعارف ہوا تو بڑا دل خوش ہوا کہ آپ جس نوعیت کا، یعنی جمعیت تعلیم القرآن جس نوعیت کا کام کر رہی ہے، اپنی نوعیت میں یہ بالکل مختلف کام ہے. بالکل. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہے کیا، ذرا اس کا مختصر تعارف کروائیے آپ عوام الناس کو. اچھا، جمعیت تعلیم قرآن 1969 میں بیسکلی وجود میں آئی، اور اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہر مسلمان بچہ اور بچی جو ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، یا اس کو قرآن پڑھنا سکھایا. اس کا حق بھی ہے اور قرآن کا بھی یہ حق ہے. قرآن کا بھی حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور سیکھا جائے. تو اسی ارادے سے جو ہے وہ اب اس وقت جو بھی 69 میں جو بھی حالات تھے، تو ہمارے جو بانی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت فرمائے، حاجی محمد رفیع شمسی صاحب، انہوں نے اپنے کچھ کلوز دوستوں کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بچوں کو جو ہے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کسی مسجد یا مدرسے سے تھا، یا یہ نہیں کوئی کسی مدرسے سے تھا. ہی واز اے بزنس مین، اینڈ he just thought کہ یہ ایک وہ دیندار انسان تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن سے ان کا عشق تھا ان کو قرآن سے. تو obviously اور انہوں نے اپنی طرف اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور تو انہوں نے اپنے کچھ کلوز فرینڈس کے ساتھ اس کو اور یہ محلے سے شروع ہوا. آپ کا چونکہ ایک بہت خوبصورت نظم ہے کہ آپ جیل خانہ جات میں بھی جو ہے وہ تعلیم القرآن کا ایک نظم ہے، تو انہوں نے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا. جی، تو انہوں نے بیسکلی کیا یہ کہ اپنے گھر میں مکتب بنایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک زبردست قسم کا وہ سلسلہ جب چلنا شروع ہوا، ان کے گھر میں بچوں کو اس طرح بلاتے تھے شوق سے کہ آؤ بھائی ناشتہ کرو میرے ساتھ. پھر اس کے بعد قرآن کی دعوت دیتے تھے اور بچوں کو پھر قرآن پڑھاتے تھے، محلے کے بچوں کو. پھر وہاں سے جب سلسلہ شروع ہوا تو پھر مکاتب پھیلنا شروع ہو گئے، اور بھی مکاتب بننے شروع ہو گئے. اچھا، ہمارا جو ایک یونیک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعمیرات نہیں کرتے، یعنی ہم بلڈنگز نہیں بناتے. ہم بیسکلی کرتے یہ ہیں کہ ہم نے ایک رفیع شمسی صاحب نے، انہوں نے ایک ایسا بورڈ پہ لرننگ سسٹم ایک کریٹ کیا جس پہ بورڈ پہ سکھایا جائے قرآن، اور قاعدہ ایک ایسا تشکیل دیا جس سے بچہ جو ہے وہ ماہر ہو جائے قاعدے کا. جب وہ قاعدہ سیکھ رہا ہو تو وہ قاعدہ پڑھانے کا بھی ماہر بن جائے، یعنی وہ بورڈ پہ کھڑے ہو کے قاعدہ پڑھا سکے. یعنی وہ پہلے پڑھے گا اور اس کے بعد وہ پڑھانے کا ماہر بھی ہو جائے گا، پڑھا بھی سکتا ہے، یعنی اس کو اتنا کیپیبل کر دیں گے کہ وہ پڑھا بھی سکتا ہے. یعنی جو ٹرسٹ جمعیت القرآن ہے، تعلیم القرآن ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر بچے کو، ہر بچی کو، بڑے چھوٹے کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے. بالکل، چاہے اس کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، اس کے پاس ذرائع ہیں یا نہیں ہیں، تو یعنی آپ ہر طرح کی جو ہے وہ ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں. اسی ویژن سے جو ہے بیسکلی یہ قرآن کی تعلیم کا کام شروع کیا گیا تھا جمعیت تعلیم قرآن کے نام سے. اور پھر آف کورس اس کے بعد آگے چل کے ہم نے اس پورے ویژن کو ٹرانسفارم کیا، which I'll tell you later انشاءاللہ in this discussion. بٹ وہ جو بورڈ کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بورڈ پہ جو قرآن پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا وہ پھر پھیلتا چلا گیا.
70s میں آپ سمجھیں لیٹ 70s میں بلکہ 80s میں پھر جیل خانہ جات کا کام شروع ہوا. 75 میں جو ہے وہ یہ نیشن وائڈ نیٹ ورک پھیلنا شروع ہو گیا تھا, یعنی پاکستان لیول پہ, نیشنل لیول پہ جو ہے وہ مکاتب کھلنا شروع ہو گئے تھے. اور مکاتب کھلنے کا سلسلہ سمپل ہوتا ہے, وہ یہ کہ مسجد میں یا کوئی اپنے گھر پہ اگر کوئی جگہ دے دے, اسپیس دے دے, تو وہاں ہم اپنا ٹیچر جو ڈیولپ ہوتا ہے اس کو بھیجتے ہیں, یا وہیں کا ٹیچر لوکل ٹیچر لیتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو ٹرین کرتے ہیں, اور پھر وہاں پہ اس کو ٹیچنگ کے لیے اس کی ایک تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے, اور وہ وہاں پہ پھر پڑھاتا ہے, اس کا ایک وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے, پھر وہ وہاں پہ پڑھاتا ہے. اور پھر اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ بیسکلی ایک اس کے اوپر ایک چیکر ہوتا ہے جو کہ ممتحن ہوتا ہے, وہ جا کے اس کی رپورٹنگ کرتا ہے, اس سے بچوں کا امتحان, یعنی چیک اینڈ بیلنس ہے پورا, پراپرلی مانیٹر کرتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے وہ شاخ سیکرٹری کو. تو یہ پورا نظام جو ہے ابھی تک جو ہے وہ آپ کے کتنے قرآن اسکول ہیں؟ ابھی تک اس وقت پورے پاکستان میں 3000 قرآن اسکولز ہیں کم و بیش. 3000 اسکول ہیں. مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں کراچی جب ہم کانفرنس میں گئے تو بحریہ آڈیٹوریم میں وہ پروگرام تھا, اور جب اس کے کمانڈر بھی اس پروگرام میں آئے, بڑے خوش ہوئے, اور اسامہ صاحب نے جب اپنا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 3 اسکول ہمارے محلے میں چل رہے ہیں, یعنی اتنا ویل نون ہے, اور ہمیں یعنی اس کا جو ہے وہ پتہ بھی نہیں ہے. جی بالکل. تو اکثر و بیشتر کو اس کا جو ہے وہ پتہ نہیں. تو اس میں اب آپ کے اس جو اسکول ہیں یا آپ کا یہ سارا سرکل ہے, اس میں تقریباً کتنے لوگ ہیں جو زیر تعلیم ہوں گے اس وقت؟ تقریباً آپ سمجھ لیں 1 لاکھ کے قریب بچے جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ان کو قاعدہ ناظرہ حفظ پڑھایا جاتا ہے, ان کی کچھ بنیادی ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے, جس میں جو مستفید ہو رہے ہیں وہ آپ نے بتایا 1 لاکھ بچے ہیں اس وقت. 1 لاکھ بچے ہیں. 1 لاکھ بچے پورے پاکستان میں اس وقت زیر تعلیم ہے, اور یہ سارا زیادہ تر 90% آپ کہہ لیں پسماندہ. اور آپ کا کوئی فیس اسٹرکچر تو نہیں ہے؟ نہیں, آپ بچوں سے کوئی فی نہیں چاہتے؟ بلا معاوضہ ہے. اچھا جی. اچھا, الحمدللہ. جی. اور اس کے بعد آپ سمجھ لیں تقریباً 3200 کے قریب اساتذہ ہیں جو کہ ہمارے پے رول پہ ہیں اس وقت. بلکہ اس دن بھائی عرفان صاحب جب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ گلگت اور جو ایک پٹی ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی نظر آپ کو آئیں گی, ایک تو دریا اور جمعیت تعلیم القرآن کے جو ہے بورڈ, یعنی ان علاقوں میں آپ کا زیادہ فوکس ہے. پسماندہ علاقوں میں زیادہ فوکس ہے, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے وارث بھائی کہ وہاں پہ جو آپ سمجھیں کسی بھی قسم کی ایجوکیشن نہیں مل رہی ان بچوں کو. جب وہ اس سسٹم میں آتے ہیں تو ان کو ایک تو ڈسپلن ملتا ہے, ان کو قرآن کی کا سے تعارف ہوتا ہے ان کا, اور پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا ذہن بھی کھلتا ہے. اور ہم ایز اے مسلم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے اس کا ذہن تو 90% ویسے ہی شارپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. آپ دیکھیں نا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, نہیں یہ اس سے جو تم چیزیں جمع کرتے ہو یہ کہیں اس سے بہتر ہے جو تم چیزیں جمع کرتے ہو, اور اس بات پہ تمہیں چاہیے کہ خوشی مناؤ. بالکل. تو سچی بات ہے کہ یہ اس کی رحمت الگ ہے, اس کی برکت الگ ہے, وہ جو اس کے فوائد ہیں وہ تو الحمدللہ روحانی اور جسمانی وہ تو اپنی ایک مثال ہے الحمدللہ. اور ہمارے ڈاکٹر صبی علی کرام صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ نا ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک فیملی تھی جو کہ باہر سے آئی تھی. اچھا. اور ان کے ملٹیپل پروجیکٹ ہیں, ہائی رائز بلڈنگ بناتے ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, کمرشل ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے, یعنی عمرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن میں اور ڈاکٹر صاحب جب بیٹھے ہوئے تو ایک یورپ سے ایک فیملی آئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر صبی علی کرام ہیں. تو میں نے کہا ظاہر ہے امیر آدمی ہیں, لوگ تو جانتے ہوں گے. تو انہوں نے جب یہ بات کہی کہ ہم انگلینڈ میں صبح صبح آپ کی تلاوت لگا کے سنتے ہیں, تو میں حیران پریشان رہ گیا کہ ڈاکٹر صبی علی کرام صاحب کی پہچان ان کی مال و دولت نہیں ہے, ان کا امیر ہونا نہیں ہے, بلکہ جو خوبصورت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اصل میں ان کا تعارف یہ ہے. آج ایسے اداروں کی ہمیں بہت شدید ضرورت بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو جمعیت تعلیم القرآن ہے اس کو خوب برکتیں بھی عطا فرمائے. آپ کا ایک نظم جو ہے وہ بڑا خوبصورت جو کہ جیل خانہ جات میں ہے, اس کی کیا ترتیب ہے؟ اچھا, اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں 80s میں پھر ہم نے ہمارے جو کابر ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہمیں ان لوگوں کو بھی, یہ نگلیکٹڈ کمیونٹیز ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا, تو ان کے پاس بھی جو ہمیں
جا کے قرآن کی تعلیم اللہ دینی چاہیے. اکبر، اللہ. اور یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آبویسلی انسان کا دل جو ہے وہ بڑا نرم ہوا پڑا نرم ہوتا ہے، ہوا اسے غلطی کا احساس بھی ہو اپنی جاتا غلطی ہے. کا احساس بھی ہوتا ہے. تو کافی یہاں پہ جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے اصلاح اور اس میں. تو وہاں پہ یہ کام شروع ہوا، ایک جیل سے یہ کام شروع ہوا، اور اب اس وقت پورے پاکستان میں 118 جیلیں ہیں، 116 جیلیں ہیں. اچھا، یعنی 116 جیلوں کے اندر جمعیت تعلیم القرآن قیدیوں کو قرآن پڑھانے کا کام کر رہی ہے. جی بالکل. اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کچھ بہتر نتائج نکلے ہوں گے؟ بالکل، اس کے بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں اس کی، اور بہت بہتر نتائج نکلتے ہیں اس کے. اور اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں 67,000 پرزنرز ہیں جو کہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ایٹ دس مومنٹ. اچھا جی. تو اس سے پہلے آپ سوچ لیں 90-80 سے کام چل رہا ہے، تو اس کے کیا امپیکٹ ہوا ہوگا، کتنے سارے. یہ ابھی ہیں جو اس وقت زیر تعلیم ہیں؟ یہ تو ابھی ہیں جو اس وقت زیر تعلیم. اچھا، جو پاس آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے کہ قیدی آتے بھی جاتے ہیں اور پھر ان کو رہائی بھی ملتی جاتی ہے، پھر وہ جاتے بھی جاتے ہیں. فرقان بھائی، جس طرح یہ قید با مشقت میں کچھ قیدی حضرات ہوتے ہیں اور ان سے تو شدید مشقت لی جاتی ہے اور ان کے پاس اتنا ہی ٹائم ملتا ہے بعد میں کہ وہ آرام کر سکے، تو اس میں قرآن کے ساتھ وہ کس طرح یعنی پھر قرآن کو پڑھنے میں کس طرح یعنی وقت نکالتے ہوں گے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی اس کو جب وہ قرآن کی تعلیم کے لیے ایڈمٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ قرآن کی تعلیم آمادگی اظہار کرتا ہے اور وہ ایڈمیشن اس کا ہو جاتا ہے اس میں، تو اور وہ تعلیم سٹارٹ کر دیتا ہے اپنی اور پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے پھر مشقت نہیں لی جاتی. اچھا، اس کی سزا جو ہے سزا بامشقت نہیں رہتی. پھر وہ مشقت اس سے ہٹا لی جاتی ہے اور اس کو قرآن پھر پڑھایا جاتا ہے. یہ کوئی یعنی جو اس کا قانون بنا ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل. اس سے ہمارا ایم او یو ہے گورنمنٹ سے کہ اس کو پھر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سرکار اس میں آپ کے ساتھ بھرپور معاونت کر رہی ہے. اور اس کا اور بھی کچھ یعنی قرآن پڑھنے کا دنیا اور آخرت میں یقیناً فائدہ تو ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ایک قیدی کو کیا فائدہ ہوتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے اس کے علاوہ؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے اس کو کہ ظاہری اعتبار سے کہ اس کی جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو دیر آر سرٹن لیولز جہاں جا کے پھر اس کی سزا بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، یعنی قرآن پڑھنے سے سزا بھی کم ہوتی ہے؟ جی ہاں، اس کی سزا بھی کم ہونا شروع، یعنی آخرت میں تو ہوگی ہی، دنیا میں بھی اس کی سزا میں کمی کی جاتی ہے. بالکل کی جاتی ہے. جب مطلب آپ سمجھ لیں لیولز ہیں اس کے، لیکن حفظ کے لیول تک اگر وہ حفظ کر لیتا ہے تو 6 مہینے تک کی اس کی سزا جو ہے وہ کم کی جا سکتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہے. اچھا. تو اس کا جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. اور ایسے قیدی جو مشقت پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا مہینہ بھی جو ہے وہ 25 دن کا کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ 30 دن کی بجائے اس کا مہینہ 25 دن کا ہوگا. اگر وہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو 6 ماہ سزا اس کی کم ہو جائے گی، پھر سزا بامشقت سے نارمل اس کی جو ہے وہ سزا ہو جاتی ہے. تو سچی بات ہے، سرکار اس میں آپ کے ساتھ